فإذا العروبة شتتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفديك فستنكسر القيود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون 1927 میں ٹھیک انہی دنوں میں جب بسلسلہ تعطیل موسم گرما فقیر اپنے وطن گیلانی یعنی بہار میں تھا، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا یا مبتلا کیا گیا جس کے خیال سے بھی دیکھنے والے شاید اب بھی کانپ جاتے ہوں۔ ایک مولوی اور لوگوں میں نیک نام مولوی، جامعہ عثمانیہ کا پروفیسر، دکن کا واعظ شہر، ایک پرلطف تماشا تھا کہ بجائے خون کے اس کے جسم میں ریم اور پیپ کا طوفان ابلنے لگا۔ باہر سے جلد پر پھنسی کا اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایسے بڑے زخم اور پھوڑے پیدا ہو گئے جن سے آپریشن کے بعد میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن سنا کہ 3 سیر تک پیپ نکلی۔ بخار 4-5 ڈگری تک پہنچ جاتا تھا۔ اس سے دماغ عموماً معطل رہتا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، ران، پشت، الغرض ایک عضو داغدار تھا، اور ایسے داغوں سے داغدار تھا جن کا علم دوسروں کو صرف آپریشن کے بعد ہوا۔ لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے جو اس پنہانی زخموں کے انگاروں پر لوٹ رہا تھا اس کا کیا حال ہوگا۔ سبقت رحمتی علی غضبی کی شاید ایک شکل یہ بھی تھی کہ دماغی تعطل نے تکلیف کی شدت کے احساس کو ایک حد تک کند کر دیا تھا۔ 40 دن تک مختلف امراض کے شبہات و شکوک کے تحت اطباء و ڈاکٹروں کا تختہ مشق اپنے گاؤں گیلانی میں بنا رہا، مگر ایک ڈاکٹر جو بحمداللہ ابھی زندہ ہیں، انہوں نے ابتدا ہی میں مرض کی صحیح تشخیص کر لی تھی کہ نقیح الدم یا پامیہ کی بیماری ہے۔ دوسرے اطباء اور ڈاکٹروں کو انہوں نے زبردستی الگ کر دیا اور اپنے اختیار تمیزی سے گویا یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنے زیر علاج ہی رکھا۔ جب یہ اندرونی پھوڑے پک گئے تب انہوں نے مشورہ دیا کہ دیہات میں اس قسم کے پھوڑوں کا آپریشن ناممکن ہے۔ پٹنہ کا شہر قریب ترین شہر تھا جہاں جنرل اسپتال کی آسانی تھی۔ طے کیا گیا کہ مجھے پٹنہ پہنچایا جائے، مگر ایسے بیمار کو کیسے پہنچایا جائے جس کے دونوں ہاتھ بھی بیکار، دونوں پاؤں بھی بیکار، حتیٰ کہ پشت پر سونے کا مطلب جس کے لیے یہ تھا کہ زخموں پر پڑا رہے۔ ایسے بیمار کی منتقلی کا مسئلہ کافی دشوار تھا۔ ایک کھٹولے کو موٹر سے ریل میں لوگ جنازے یا تابوت کی طرح منتقل کر رہے تھے۔ کیبل جنکشن پر ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں یہی کھٹولہ جب کلیوں کے کندھوں پر منتقل ہو رہا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک مرے ہوئے کتے کو پھینکنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ بہرحال پٹنہ میں یہی کھٹولہ بیمار کے ساتھ پہنچا، ہسپتال میں داخل ہوا۔ 2-2.5 مہینے کی مدت میں 7 آپریشن مختلف اعضاء پر کیے گئے۔ تماشا یہ تھا کہ آپریشن کر کے مواد ایک عضو سے جب ڈاکٹر خارج کرتے تھے تو 2-3 دن کے وقفہ کے بعد کسی دوسرے عضو میں ٹھیس اور درد کا زور ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا تاں کہ 7واں آپریشن کے بعد پاؤں کے ایک حصہ میں بھی درد اور ٹھیس کی کیفیت شروع ہوئی۔ گویا 8ویں آپریشن کی تمہید شروع ہو چکی تھی کہ پھر کیا ہوا اسے اب کیا بتاؤں۔ بخاری شریف کی روایت جس کا حاصل یہ ہے: مر گیا ایک حبشی، راوی کہتا ہے کہ یا حبشیہ، لوگوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے بغیر دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے کیوں اطلاع نہ دی گئی؟ تب لوگوں نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس مرنے والے مسلمان کو ہیچ میزر قرار دیا گیا، یعنی فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے۔ قبر کی نشاندہی کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اس قسم پرس غریب مسلمان کی قبر پر تشریف لائے اور قبر پر ہی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی جنازے کی نماز پڑھی۔ شاید کچھ اسی قسم کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہنے والے نے اس مشہور شعر میں: دو عالم بکاکل گرفتار داری، بہر موہ ہزاراں سیاہ کارداری، ز سرتا بپا رحمتی یا محمد، نظر جانب ہر گناہ گارداری۔ صبح ہوئی، عجیب صبح تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ پاؤں کا زخم پک کر آپریشن کے قابل ہو چکا۔ ڈاکٹر آئے، آ کر جہاں درد اور ٹیس کی کیفیت تھی ہاتھ رکھا گیا۔ جو نشتر کی نوک کو تیز کرتے ہوئے آئے تھے متحیر ہو کر پوچھ رہے تھے کہ قصہ کیا ہوا، پھوڑا کہاں گیا۔ وہ ڈھونڈتے تھے اور ملتا نہیں تھا۔ مریض خستہ جسم و جان سے پوچھا جا رہا تھا اور وہ خاموش تھا۔ آخر اس فیصلہ پر مجبور ہوئے کہ 8ویں آپریشن کی ضرورت باقی نہ رہی۔ کیوں باقی نہ رہی؟ یہ ایک راز تھا جس سے نہ اس وقت وہ واقف ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے۔ سیاہ کار پر نظر رحمت پڑ چکی تھی۔ کالے حقیر سمجھے جانے والے حبشی کی ڈھیر پر کھڑے ہو کر عالمین کی جس رحمت نے دعا کی تھی، مغفرت کی دعا کی تھی، مغفرت کی وہی دعا آج ایک سیاہ کار کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ ہر عضو گرا ہوا تھا، چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے۔ قسم ہے اس خدائے زندہ و توانا کی جو مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھنے کی آرزو جس سیاہ بخت کے لیے مہینوں سے صرف آرزو بنی ہوئی تھی، بخت کی بیداری کے بعد دیکھا جا رہا تھا کہ وہ اب اٹھ رہا ہے، اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ جس کی موت کا فیصلہ کیا جا چکا تھا وہ دوبارہ گویا زندوں میں پھر شریک کر دیا گیا۔ ہسپتال والوں نے چند ہی دنوں بعد حکم دے دیا کہ اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ پھر آگے کیا قصہ پیش آئے اس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔